کو کیا لگتا ہے, سوری میں بات جی قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں, مگر یہ بات آپ اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم بھی, آئی ایم این اکیڈیمک, آئی فیل دیٹ, اینڈ مجھ سے سینئر جو اکیڈیمکس ہیں, ہر پروفیسر, ہر ٹیچر اس طرح کی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. Why is that? Why this change is taking place? I think ہم نے بہت یونیورسٹیز میں بہت سارے بچے بھر دیے ہیں. ہمیں اتنے, ڈو وی نیڈ دس مینی BBAs, ڈو وی نیڈ دس مینی MBAs in Pakistan? Perhaps we do, but at least provide them with quality. ہم لوگ اس وقت جس طرح کے فائنینشیل پریشرز میں ہیں اور اس کی وجہ سے جو کٹ تھروٹ ایک معاملہ چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر, politics is a vicious circus that is happening, not circus. لیکن ایک سیلریڈ بندے کو جو وہ ایک, میں کہنا چاہیے کہ وہ ایک غلام بن جاتا ہے اس SMS کا کہ your salary has been transferred, اتنا اماؤنٹ چلا گیا ہے. It is a beautiful feeling. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum, adab, taslimat, subh bakhair. آج بہت مزیدار اور انسپائرنگ پرسنالٹی کے ساتھ ہم موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. عدیل اظہر صاحب براڈ کاسٹر رہے ہیں, 19 سال ریڈیو پاکستان کے لیے کام کیا ہے, ٹیلی ویژن ہوسٹ رہے ہیں, ٹریننگ انتھوزیسٹس ہیں, فارمر بزنس ایگزیکٹو رہے ہیں, اور بہت لمبی فہرست ہے جو کہ اگر میں پڑھنے لگ جاؤں تو شاید 15-20 منٹ تو اسی میں لگ جائیں. اسلامک فائنانس, کریڈٹ رسک, بینکنگ, مطلب ان کا کارپوریٹ کلچر سے تعلق رہا ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے خیر بات کہا ہے کارپوریٹ کلچر کو اور اپنے پیشنس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ ایک مختصراً ان کا تعارف ہے. آئی ہوپ آئی ڈیڈ اے بٹ آف اے جسٹس ٹو یور انٹروڈکشن. باقی ہم عدیل صاحب سے جیسے جیسے بات کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے. السلام علیکم عدیل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اور بہت شکریہ بلانے کا, مجھے اس قابل سمجھنے کا کہ گفتگو کی جائے میرے ساتھ. اٹس آور پلیزر اینڈ آنر. ہم تو چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے کنیکٹ ہوں اور لوگوں کو کنیکٹ کروائیں جو اپنے تئیں اس وطن میں بھی کچھ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پہچان پا رہے ہیں. ہمارے یہاں سے فقدان ہے ایسے انسانوں کا. مشتاق یوسفی صاحب نے اپنی کتاب میں کہا تھا قحط الرجال کا معاملہ چل رہا ہے اس وقت, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھیں تاکہ پھر ہم آگے معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور ایسے لوگوں کو اور اپنے ساتھ ملا سکیں. تو عدیل بھائی, میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے, جو کہ کارپوریٹ سیکٹر, آپ TCS میں اتنا عرصہ رہے, اتنی بڑی پوزیشن پر تھے, تو اور اس سے پہلے ریڈیو پاکستان جانا, 19 سال آپ نے وہاں پہ خدمات پیش کی, پھر TCS جانا اپوزٹ ڈائریکشن میں, اور پھر وہاں پہ تمام آپ کام کرنا, اور پھر اپنا یہ جو آپ کا شوق ہے, اب یہ شوق نہیں رہا, اب تو یہ آپ اب میرا یہ پیشہ ہو گیا, فل ٹائم کام ہو گیا. تو اس سفر کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے پہلے تو. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میرا تعلق جو رہا ہے ریڈیو کا وہ FM انڈسٹری سے رہا ہے. سو ریڈیو پاکستان کا بھی اپنا FM چینل, لیکن اتفاق سے میرا اس سے کبھی اتنا واسطہ پڑا نہیں ہے. سو میں نے ہمیشہ پرائیویٹ FM چینلز میں ہی کام کیا ہے, اور کوئی بہت زیادہ چینلز نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ مجھے ریڈیو پاکستان سے بھی لنک کر رہی ہیں نا, تو یہ تو میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہوگی, بیکاز چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا پھر ریڈیو پاکستان ہو, یہ دونوں انسٹیٹیوشنز رہے ہیں. اور میرے خیال سے اب تو شاید ہماری جنریشن سے جو ایک پہلے والی جنریشن تھی, ہم تو اپنے آپ کو جنریشن ایکس کہتے ہیں غالباً, جو بومرز جن کو کہا جاتا ہے کہ امریکن ٹرمنالوجیز بہت استعمال ہونے لگی ہیں, جبکہ ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لیکن اس میں جتنے بھی بڑے نام نکلے ہیں ان سب کا جو انسٹیٹیوشن رہا ہے وہ ادھر PTV رہا ہے یا پھر ریڈیو پاکستان رہا ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ ریڈیو پاکستان سے تربیت یافتہ جتنے بھی
صداکار براڈ کاسٹرز نکلے ہیں ان کے بولنے کا انداز ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جس خوبصورتی سے آپ اس وقت بول رہی ہیں شاید کچھ ویسے ہی بول رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کی جو جنریشن آئی ہے, جو FM چینلس کی جنریشن ہے, ان کو تو نہ اردو کا خیال ہے نہ انگریزی کا خیال ہے, بس گفتگو چل رہی ہے. بہرحال میرا تعلق کراچی سے ہی ہے, یہیں کی پیدائش ہے. میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں, پاکستان میں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے, جی کہاں سے تعلق ہے, جی کون سی زبان بولتے ہیں. سو میں بڑا ہی بے باکی سے یہ بات بولتا ہوں کہ میں آئی ایم کراچی آئٹ اینڈ اردو اسپیکنگ ٹو دا کور. آئی ایم بلکہ میں ہمیشہ یہ بھی بتاتا ہوں دیٹ آئی ایم دا فرسٹ جنریشن آف مائی فیملی جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے. میرے والد اور والدہ دونوں کی پیدائش انڈیا کی ہے. والد صاحب کی پیدائش الہ آباد کی ہے, میرا ننیال میرٹھ کا ہے. ہمارے ددیال سے تو نہیں لیکن ننیال سے ابھی بھی انڈیا میں تعلقات کافی اسٹرانگ ہیں. ہمارا بلکہ ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے جہاں پہ ہمارے انڈیا کے کزنس جو ہیں. It's always very important to remember your roots. Absolutely it is and it's very unfortunate ڈاکٹر سارا کہ میں کبھی انڈیا ان جگہوں میں جا نہیں سکا. سو آئی ہیو بین ٹو انڈیا, میں چنئی گیا ہوں, چنڈی گڑھ گیا ہوں, لیکن انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ لوکیشن اسپیسیفک ویزاز دیے جاتے ہیں. صحیح بات. سو وہ بدقسمتی میری رہی کہ میں کبھی دلی یا میرٹھ نہیں جا سکا. اب تو خیر دلی میرٹھ بہت قریب آ گئے ہیں بیکاز دونوں شہر بہت گرو ہو گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ کرے حالات بہتر ہوں کبھی دونوں ملکوں کے درمیان تو ول ڈیفینیٹلی وزٹ. ویری مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. والد صاحب کا تعلق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے تھا. ابو فلائٹ سروس میں ہوا کرتے تھے, کیبن کریو میں ہوتے تھے. اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا. ایک تو یہ کہ PIA سے ٹکٹس فری ملا کرتے تھے. بچپن میں ہم نے بہت گھوما ہے. آئی تھنک ہماری فیملی بڑی انسپریشنل دوسروں کے لیے ہوا کرتی تھی کہ ان اسپائٹ آف بینگ ویری مڈل کلاس آئی تھنک PIA کی تمام ڈیسٹینیشنز ہم نے وزٹ کی ہوئی ہوں گی. اور اس زمانے میں اگر 80s 90s کی بات کروں تو PIA بڑی ایک اچھی اور بڑی پراپر ایئر لائن ہوا کرتی تھی بیفور پولیٹکس اس کو سوالو کر گئی. سو ہوا یہ کہ گھومے بہت بچپن میں, بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ابو پورے سال پیسے جمع کیا کرتے تھے کہ ہم وہ 15 دن سال کے 10 دن گھومیں گے تو ہم کھل کے خرچہ کریں گے. بلکہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ایک دو ٹرپ سے مجھے یاد ہے کہ ہم جب آخری دن ہوتا تھا ابو کہتے تھے دیکھو یار میرے پاس اتنے ڈالرز رہ گئے ہیں, اب یہ ڈالرز ہمیں خرچ کرنے ہیں, سو واٹ ٹو ڈو ناؤ, بتاؤ کیا کریں. پھر ہم لوگ یہاں بھی کھانا کھا لو وہ بھی کر لو. تو یہ بڑی میرے خیال سے بچپن کی بڑی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد جو ہے وہ ہمارے فیملی کے ٹرپس ہوا کرتے تھے. ابو کا انتقال کافی جلدی ہو گیا. ابو پاسڈ اوے 99. میرا IBA کا پہلا سیمسٹر ختم, میرا دوسرا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا. انفیکٹ اس سے شاید 3 دن پہلے ہی جو ہے وہ ابو کا انتقال, ہی واز آن اے فلائٹ اور وہ عمان جارڈن میں ان کا انتقال ہوا تھا. وہ سڈن ہارٹ اٹیک اینڈ جسٹ کوڈ ناٹ سروائیو. سو ہی ہیڈ جسٹ ارلی 50s میں ابو تھے اپنے, وچ از وی نو از اے پریٹی ینگ ایج. پھر اس کے بعد سے آئی تھنک کافی حد تک وی ور آن آر اون. بٹ PIA کا فائدہ یہ ہوا کہ پینشن فنڈ, گریجویٹی, انشورنس, یہ چیزیں مل گئیں کہ اگلے کچھ سال کا آرام سے انتظام ہو گیا تھا. IBA گئے. اچھا IBA میں کم از کم آپ جب چلے جاتے ہیں تو کافی حد تک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروفیشنل فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے. میں ہرگز یہ بات نہیں کہتا, اور اب تو حالات بہت برے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے آئی ہیو آل دا لو فار IBA. میں یہی سوچ رہی تھی, آئی ہیو آل دا لو فار IBA. آئی تھنک اگر میں اپنی کامیابی میں اللہ تعالیٰ اور اگر اپنی امی کی دعاؤں کے بعد کسی چیز کو اور کریڈٹ دیتا ہوں تو وہ IBA کو دیتا ہوں. شاید میں وہاں نہیں ہوتا جہاں میں آج ہوں اگر IBA میری زندگی میں نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت وہ اسٹوڈنٹس کی مجھے کوالٹی نظر نہیں آتی, اور تمام یونیورسٹی والوں کا یہی رونا ہے آج کل. شاید ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یار what happened to those bright students and all. آپ کو کیا لگتا ہے, سوری میں بات جی قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں, مگر یہ بات آپ اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم بھی آئی ایم این اکیڈیمک, آئی فیل دیٹ, اینڈ مجھ سے سینئر جو اکیڈیمکس ہیں ہر پروفیسر ہر ٹیچر اس طرح کی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. وائی از دیٹ, وائی دس چینج از ٹیکنگ پلیس؟ دیکھیے اگر میں اس میں ایک جنرل بات کی جا سکتی ہے اور اس میں ایک اسپیسیفک بات کی جا سکتی ہے. اگر میں IBA اسپیسیفک بات کروں تو دیکھیے بالکل اس کی ریزن سمپل ہے. ڈاکٹر وہاب کے زمانے میں ڈاکٹر وہاب بڑے فخر سے یہ بات بولا کرتے تھے, بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے IBA کا اورینٹیشن سیشن ہوا تھا, اس میں ڈاکٹر وہاب بڑی خوبصورت کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ لے کر کیا کرتے تھے. تو ہمیں تو سمجھ میں اس وقت جو بات ان کی 2 باتیں سمجھ میں آئی تھیں. ایک تو یہ سمجھ میں آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی مائی گریجویٹس آر لائک US dollars, دے آر ایکسیپٹیڈ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. یو آر لائک واو یار. پھر اس کے بعد انہوں نے جب ہمیں بتانا شروع کیا تھا IBA کے رولس تو پھر تو ہم گھبرا گئے تھے. ہم نے کہا یار, مجھے یاد ہے میں اپنی اورینٹیشن کے بعد جب گھر آیا تھا تو میں نے ابو کو بولا تھا, میں نے کہا ابو غلط جگہ آ گیا ہوں میں, وہ تو اسکول ہے, ہم تو سمجھتے تھے یونیورسٹی جائیں گے آزادی ملے گی, لیکن IBA
بلکہ ڈاکٹر عرفان نے ہمیں گریڈنگ سسٹم کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا جی اتنی ایبسنس ہو گئی تو آپ کو ایف لگ جائے گا اینڈ آل. اینڈ وی تھاٹ دیٹ یونیورسٹی واز سپوزڈ ٹو بی فن. یہ ہم لوگ لٹرلی گھبرا گئے تھے. مجھے یاد ہے آپ جبکہ اس وقت پہلا دن آئی بی اے کا, آپ اسٹوڈنٹس کو جانتے بھی نہیں تھے آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہے. نہیں, وہ جسٹ لوکنگ ایٹ ایچ ادر سیئنگ کہ یار بہت غلطی ہو گئی ہے, یہ کچھ سوچو مستقبل. بلکہ میں تو ابو کے پاس گیا, میں نے کہا ابو مجھے دوبارہ میں اس میں ایک یونیورسٹی کا ٹیسٹ میں فیل کر گیا تھا. اینڈ آئی اوپنلی ٹیل آئی وانٹڈ ٹو بیکم این انجینئر. میں جی آئی کے جانا چاہتا تھا, میں ان کا ٹیسٹ فیل کر گیا تھا. آئی بی اے کے اورینٹیشن کے بعد نیکسٹ ڈے آئی تھنک واز اینڈ آف ڈسمبر, جی آئی کا ٹیسٹ جون میں ہوتا تھا. میں نے کہا ابو میں پھر جی آئی کے ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گا, میں یہاں نہیں پڑھ سکتا ہے. انہوں نے کہا ایک سیمسٹر گزارو تو شاید تمہیں دل لگ جائے. اور واقعی وہ ایسا ہی ہوا کہ دل لگ گیا وہاں پہ آ کے. سو آئی بی اے میں اس زمانے میں جو انٹیک پرسنٹیج ہوا کرتی تھی وہ 2% ہوتی تھی, کہ وہ 2% کہتے تھے یار میں اتنا ہی لوں گا, کریم کو لیں گے ہم, ان کو کریم کو لینا ہے. ٹھیک ہے جی, اسکمنگ اسٹریٹجی جس کو مارکیٹنگ میں ہم کہتے ہیں کہ میں اسکم کروں گا بالکل ٹاپ لیئر. اب اٹ از اراؤنڈ, مجھے جو بتایا ہے یا میں نے جو سنا ہے, جو مجھے ریفرنسز ملے, اٹس اراؤنڈ 12 to 14%. سو جب آپ 12 to 14%, اچھا پھر اب پرابلم کیا ہوئی کہ ڈاکٹر عشرت کا ایک دور تھا جس کو کافی لوگ پازیٹیو اور کافی لوگ اس کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں. پازیٹیو اس لحاظ سے کہ جی آئی بی اے کا وہ کیمپس, میں ابھی لاسٹ ویک ہی آئی بی اے وہاں کے ایک پروفیسر نے مجھے ایک میٹنگ کے لیے بلایا تھا, تو میں وہ سٹی کیمپس اب پہچان نہیں سکتا کہ وہ جہاں پہ میں پڑھا کرتا تھا اس سے یہ کیمپس انٹائرلی ڈفرینٹ جگہ. یونیورسٹی کیمپس تو اور خوبصورت ہو گیا ہے, بے شک, لیکن یونیورسٹی از ناٹ بریک اینڈ مورٹار. انفراسٹرکچر تو بہت بہترین ہو گیا ہے. لائک ایک ماڈرن یونیورسٹی ڈاکٹر عشرت کو کریڈٹ دینا پڑے گا, لیکن پھر جو اتنے ملٹیپل اسکولس کھل گئے کہ جی اسکول آف میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس, دا اسکول آف بزنس مینجمنٹ تو تھا, سوشل سائنسز آ گئے, پھر اس کے بعد جرنلزم بھی آپ پڑھا رہے ہیں, پھر دین دیر آر سینٹر فار ایگزیکٹو ایجوکیشن وچ از اے گڈ پلیس آئی تھنک. اب اتنے سارے جب آ گئے تو وہ جو یونیورسٹی کا انٹیک ہونا تھا جو کہ 2% پہ, تو پھر آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے نا, آپ کو تو پھر بڑھانا پڑے گا کہیں نہ کہیں. یو نیڈ ٹو ڈرا دا لائن. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک آپ کو اکراس دا بورڈ ایک کافی حد تک سملر پروڈکٹ ملا کرتی تھی آئی بی اے میں, جبکہ میں پیورلی انٹرمیڈیٹ بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں. میٹرک کیا ہے میں نے, آدم جی کالج گیا ہوں, نیاز کوچ 4K کی بسوں میں گئے, اور آئی بی اے میں جب گئے تو ہمارے ساتھ پاکستان کی فیو آف دا ریچسٹ فیملیز کے گرامیرین بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور لائسیم کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. شروع میں پہلا سیمسٹر واز ٹف ان دا سینس کہ آپ تو ان کی انگلش ہی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یار یہ, اب ہم لوسی گرے اور پرزنر آف زینڈا پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. اور میں اکثر مذاق میں یہ بات بولتا تھا, اور میں اکثر یہ کوٹ بھی کرتا ہوں کہ یار میں جب آئی بی اے گیا تو وہاں تو وہ جو اے لیولز والے لڑکے لڑکیاں تھے وہ تو ہنستے بھی انگلش میں تھے. انہوں نے کہا یہ انگلش میں ہنسنے والی کیا بات ہے. میں نے کہا یار وہ کوئی ایک لڑکا یا ایک لڑکی انگلش میں کچھ بولتا تھا اور وہ دوسرا لڑکا اور لڑکی انگلش میں کوئی جواب دیتا تھا اور سب ہنسنا شروع کر دیا کرتے تھے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی اس میں ہنسنے والی بات کیا تھی. لیکن the beauty of IBA was that eventually you settle down, you become one product. اور ہماری ایک BBA 1 میں ٹیچر نے یہ بات بولی بھی تھی کہ آپ اپنا ایک تصویر ابھی لیجئے اور ایک تصویر آپ MBA 4 کے لاسٹ ڈے میں لیجئے گا, and you guys will realize you have actually turned into one product. میرے خیال سے that thing is missing now. اور آپ کیونکہ اتنے بچے آپ نے لے لیے ہیں کہ شاید آپ وہ چیز اب کر نہیں پاتے. امریکن سسٹم بہت ہو گیا ہے, وہ ایک کلاس ہوا کرتی تھی کوانٹٹی میں آ گیا. باقی اگر آپ ان جنرل بات کریں, دیکھیے ان جنرل میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک ہم نے بہت یونیورسٹیز میں بہت سارے بچے بھر دیے ہیں. ہمیں اتنے ڈو وی نیڈ دس مینی BBAs, ڈو وی نیڈ دس مینی MBAs ان پاکستان؟ Perhaps we do, but at least provide them with quality. میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا ڈاکٹر صاحب, مجھے اکثر گیسٹ اسپیکر بلایا جاتا ہے. I am so shocked and surprised by this fact کہ ان بچوں کو بیسک انفارمیشن نہیں پتا جو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں جنرلی جب ایز اے گیسٹ اسپیکر جاتا ہوں تو میں کچھ جنرل نالج کے 2-3 سوالات, جیسے میں ابھی ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس سے انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ talk on something. میں نے کہا computer science is not my area. I can talk about personal grooming and branding and all ان چیزوں کے. بچے کل مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بولنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, سب چیزیں. تو اب کمپیوٹر سائنس کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, and I asked them about do you guys know who Satoshi Nakamoto? Nobody knew about him. سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. اچھا میں نے بھی تھوڑی سی نا یہاں پہ آ کے ان کو میں ذرا تھوڑا سا غیرت دلاتا ہوں کہ بچوں, he is the guy, a secretive guy who created bitcoins.
اینڈ بٹ کوائنز از لائک دا ڈیڈی آف آل کرپٹو کرنسیز. آپ جب دنیا میں نکلیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپٹو ٹریڈنگ کے لیے آپ کو سٹوشی ناکاموٹو کا نام آنا چاہیے. کرنٹ افیئرز نالج دا بیسک تھنگ, اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ دا ورلڈ یار, دنیا میں ہو کیا رہا ہے. سو میں واقعی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس وقت لٹرلی پرنٹنگ پریس کی طرح گریجویٹس نکالے جا رہے ہیں جن کی کوئی کوالٹی نہیں ہے, جن کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے, جس طرح میں پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کو بڑا میں کہنا چاہیے کہ رسپیکٹ کرتا ہوں, دیٹس آئی کیپ. اور آئی کیپ نے جو ایک بہت اچھا کام کیا ہے وہ یہ کہ دے ہیو آلویز ریسٹرکٹیڈ دا سپلائی سائڈ آف تھنگس. انہوں نے اب وہ اے سی سی نے آ کے تھوڑی سی وہاں پہ بھی ایشو کریٹ ہوئے ہیں, لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ مارکیٹ اے سی سی اے اور سی اے کو, ایف سی اے جیسے آپ کہتے ہیں, اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. ایک اے سی سی اے کو وہ اے سی اے کے جو ہمارا سی اے ہوتا ہے پاکستان کا, اس کے اراؤنڈ یا اس کے ساتھ وہ اس کو وہ نہیں کرتی ہے. جیسے اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے یار آئی بی اور لمز وچ از بیٹر. میں نے کہا آئی کانٹ سے دیٹ, اٹس دا مارکیٹ دیٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ. جس دن مارکیٹ نے آئی بی اور لمز کے گریجویٹ کی سیلری میں ڈفرینسیشن پیدا کرنی شروع کر دی, اس دن آپ سمجھ جائیں کون سا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بہتر ہے. تو سیم گوز ود دس وچ از آپ کا آئی کیپ ہے. انہوں نے ہمیشہ سپلائی ڈیمانڈ کو ریسٹرکٹ. آئی ریئلی وش پاکستان بزنس کاؤنسل سم تھنگ جو ایم بی ایز کے لیے ایک ایگزام بناتی کہ یار بی بی اے اور ایم بی اے وہ کہلائے گا جو کہ ہمارا یہ پرٹیکولر ایگزام کلیئر کرے گا, اس کی ٹرم رپورٹ ہوگی جس میں وہ آنسریبل ہوگا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. ورنہ تو سیریسلی اسپیکنگ the sort of supply that is coming out is absolutely disappointing اس وقت. عدیل بھائی, اس سے مجھے ایک خیال آ رہا ہے, زہرا نگاہ صاحبہ کی ایک نظم ہے کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. اس وقت the society that we are living in, education is not there to liberate us or to domesticate us, جو پاولو فریرا کا ماڈل ہے. ہم لوگ اس وقت جس طرح کے فائنینشیل پریشرز میں ہیں اور اس کی وجہ سے جو کٹ تھروٹ ایک معاملہ چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر, پالیٹکس از اے ویشیس circus that is happening, not circus. How do you see yourself as an influencer from such a rich background academically? Yeah. And obviously آپ کا exposure in the digital marketing. How do you see yourself impacting? ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ اس وقت ایک ماس پروڈکشن آف ہیومن مائنڈس ہو رہی ہے who are unable to relate to current affairs or to the history. How do you see yourself influencing any positive changes? دیکھیے ماشاء اللہ سے آپ کا وہ تعارف پورا ویسے ہو نہیں سکا ہے کہ آپ کتنی گہرائی تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہیں. دیکھیے میں پہلے اگر اس اپنی بلکہ وہیں سے ہی کیونکہ میں ہمیشہ جہاں بھی کہیں پروگرام میں جاتا ہوں ہمیشہ بولتا ہوں یار آئی ایم ناٹ اے مین آف فیو ورڈس. ریڈیو کا بندہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, وہ بولنا شروع کرے گا تو مجھے دیکھیے 2 گھنٹے نکالنے ہوتے ہیں. آپ نہ بھی بولیں, میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں بھی 2 گھنٹے بہت آرام سے نکال سکتا ہوں. لیکن اگر میں اس چیز سے لنک کر سکوں کہ آئی وینٹ ٹو آئی بی اے. اچھا, میں نے اپنا زندگی کا پہلا پروگرام وین آئی واز 9 years old میں نے کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ. بچوں کا ایک پروگرام آیا کرتا تھا, یہ دنیا میری ہے کے نام سے. I'm pretty sure آج کبھی اس کی VHS مجھے مل جائے تو میں embarrassment سے ہی نہیں مل رہی. پتہ ہے کون سا زمانہ تھا؟ یہ 1989-90 کی بات ہے. 1987-88 میں نے اسلام آباد ٹیلی ویژن سے پی ٹی وی سے شاکر عزیر صاحب کی پروڈکشن میں کام کیا تھا. بالکل نہیں مل رہا اس کا کچھ بھیا. وہ ایک زمانے میں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوگا. It would be lying some. ارے کون ڈھونڈے پی ٹی وی میں, وہاں کا تو دنیا ہی الگ ہے بالکل. بلکہ پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ تو بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی تھی کہ جب ایک پرائیویٹ اسپورٹس چینل کھلا تھا تو پی ٹی وی کے ایک بڑے مشہور پروڈیوسر تھے, وہ ساری کی ساری کیسٹیں اٹھا کر لے گئے تھے. یہ بات جی یہ بات مجھے تب پتہ چلی جب اس پرائیویٹ اسپورٹس چینل میں 92 ورلڈ کپ کے فائنل کی ہائی لائٹس آ رہی تھیں. آئی واز شاکڈ. آئی آسکڈ سم ون دیئر, میں نے کہا یار تمہارے پاس اس کی تو رائٹس پی ٹی وی کے پاس دکھانے کا, کون سا کاپی رائٹ یار, چھوڑو ساری VHS ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. وہ صاحب جب آئے تو یہ تو ایتھکس کا لیول ہے یہاں پہ. بیکاز دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ پاکستان میں لاس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کیا پاکستان میں کاپی رائٹ لاز نہیں ہے؟ بالکل ہے.
نہیں implement کون کرے پاکستان میں ایک کیس لے کے آپ ذرا سول کورٹ چلے جائیں, ہم تو ایک دو اپنے کیس لے کے اللہ بچائے سیریسلی. اور اب تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اوپر تک آوے گا آواز بگڑا ہوا ہے پاکستان میں, اور ماشاءاللہ قوم لائیو دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ یہ, ٹھیک ہے. اب کیا سین ہے, اب یہ سین کے پھر اینی وے تو yes I made it to the IBA and I got into the corporate sector. honestly speaking نہ میں کوئی بہت ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ تھا IBA میں, نہ میں, اور مجھے I was pretty chill about it. مجھے کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹ بننے کا شوق بھی نہیں تھا, بیکاز I was like کہ یار زندگی میں so many things, اور شاید یہی تھاٹ میں ابھی تک لے کر جا رہا ہوں اپنے ساتھ کہ یار میں اگر کسی ایک چیز میں اپنے آپ کو میں نے بالکل فکسیٹ کر دیا نا, تو یار زندگی تو پھر اس میں اور کام بھی تو کرنے کے, اس کا میں کیا کروں گا. سو ایوریج سی GPA تھی, اٹ واز ابو 3 بٹ اٹ واز ایوریج GPA. جو میری پسند کی کمپنیاں جن میں جانا چاہتا تھا وہاں پہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی مجھے. ایک جگہ پہ آ کے میں بالکل آخری, ایک FMCG کمپنی تھی, بالکل آخری اسٹیج پہ آ کے میں آئی کوڈ ناٹ کلیئر دا انٹرویو, اور بڑا اس کا دکھ مجھے کئی سالوں تک رہا تھا. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی ہر کام میں مسلط. I ended up in banking because that was the only job I got at that point in time. اس کے بعد آفریں آئیں, لیکن پھر ہمارے بھی نخرے تھے, اس شہر میں نہیں جاؤں گا, اس شہر میں تو کراچی میں کام کرنا ہے, اور تو پھر بینکنگ کیا. بینکنگ کا ایشو یہی ہے, آپ ایک بار بینکنگ میں گھس جائیں نا, آپ یو کانٹ ریئلی کم آؤٹ آف اٹ. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو بہت اچھی چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی 2005 سے I started doing radio. It was 17th of January, I remember. اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک 3-4 مہینے کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس میں شوق پورا کر لیں گے اپنا, بیکاز آئی ہیڈ بین این ایوڈ ریڈیو لسنر سنس مائی چائلڈہڈ. جی بالکل. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر لا کے دے دیا تھا. سانیو ایک کمپنی ہوا کرتی تھی, اس کا ٹرانزسٹر, جس میں 2 صرف وہ گھمانے والے ہوا کرتے تھے, ایک آن اور آف والا ہوتا تھا جس میں والیوم بھی کنٹرول ہوتا تھا, اور ایک جو ہے وہ میڈیم ویو فریکوینسی وہ پکڑا کرتا تھا. اس میں ریڈیو پاکستان آتا تھا, BBC اردو آتا تھا. تو میں بہت چھوٹی سی ایج سے میں ریڈیو سنتا تھا. مجھے پروگرام, مجھے ان کے ہوسٹ کے نام پتہ ہوا کرتے تھے, کون سا پروگرام کس وقت آتا ہے. کچھ مخصوص پروگرام مجھے بہت پسند تھے. پھر BBC اردو, BBC ہندی سننا شروع کیا. جنرل نالج کا بچپن سے شوق تھا. اس چیز کا مجھے احساس تھا اور خیال تھا کہ یار یہ میری شاید لائف میں USP ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں شاید کوئی بہت زبردست اسپورٹس مین نہیں تھا, میں پڑھائی میں بھی ایکسٹراڈنری نہیں تھا. اور یہ چیز میں جا کے آج جو بچوں کو میں یونیورسٹیز جا کے مینٹورنگ سیشن کر رہا ہوتا ہوں, اور بلکہ میں تو بڑوں بوڑھوں کو بھی یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بھیا اپنی USP فائنڈ کی کبھی لائف میں. یونیک سیلنگ پروپوزیشن زندگی میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خصوصیت دے کر بھیجا ہوا ہے. دس کوڈ بی کوکنگ. ایک آدمی کے لیے یہ بات سوچنا کہ تم کھانا اچھا پکا سکتے ہو. ہماری سوسائٹی میں اب مردوں کو ذرا یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار مین کین بی گڈ شیف, ورنہ ویسٹ میں تو بہت پہلے ان کو یہ احساس, ہمارے یہاں اب. تو میں تو بچوں کو یہی بولتا ہوں کہ بیٹا اپنی تمہاری کالنگ کیا ہے. میں ابھی وہ میں یونیورسٹی میں گیا تھا تو میں نے ایک آن لائن سروے کروایا تھا وہاں پہ, جو کمپیوٹر کی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھیں لڑکیاں. اٹ واز اے ویمن یونیورسٹی, اور میں نے کہا کہ یار یہ سامنے QR کوڈ ہے, ٹیک آؤٹ یور موبائل فون, اٹ ول ٹیک یو ٹو اے سروے اینڈ جسٹ ڈو دیٹ. اینڈ انٹرسٹنگلی جو کمپیوٹر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ون آف دا لوئسٹ جو پیشنس نکل کر آئے تھے وہ کوڈنگ اور پروگرامنگ نکل کر آیا تھا, اور سب سے بڑا جو پیشن نکل کر آیا تھا وہ فوٹوگرافی اینڈ کوکنگ نکل کر آیا تھا. سو میں نے کہا یار واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ یو گائز. یہی بتاتا ہے کہ یار آپ لوگ غلط جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے صرف اس وجہ سے کہ جی امی کو خوش کرنا ہے, ابو کو خوش کرنا ہے, جی یا ٹرینڈنگ میں ہے جی کمپیوٹر پڑھنے کا. بیٹا تو یہ تو پھر یا تو اپنا یہ پیشن بناؤ, سیریسلی اسپیکنگ, یا تو کوڈنگ اور پروگرامنگ, اگر تمہیں اس کریئر میں آگے جانا ہے اس کو اپنا پیشن بناؤ. ادروائز یو گائز میک فوٹوگرافی یور پیشن یار, میک cooking your passion, why not? I mean people are making so much money. کھانے والا بزنس کبھی چل جائے تو اس سے اچھا مارجنز والا بزنس کوئی ہوتا نہیں ہے. میں اکثر ہی کہتا ہوں اٹس این انفلیشن ریزسٹنٹ بزنس. میرے گھر کے نیچے ایک ریسٹورینٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا, وہ 5 سال کووڈ سے پہلے کھلا تھا. اس میں جتنا رش تب ہوتا تھا شاید اس سے زیادہ رش آج ہوتا ہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو ریسٹورینٹ. آئی مین کل ہی اتفاق سے ہم رات میں گزر رہے تھے فرائیڈے نائٹ, تو میرا بیٹا نے کہا بابا اس وقت بھی رات 11 بجے ویٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ. میں نے کہا بھائی قسمت ہے اس کی, چل گیا ریسٹورینٹ, نہیں بھی چلتے. سو اٹس اباؤٹ فائنڈنگ. تو میرے لیے ہمیشہ یہ تھا کہ یار میں جو یہ نوکری کر رہا ہوں اینڈ آل کر رہا ہوں, اس میں صرف 2 فیزز آئے تھے اپنے 19 سال کے کریئر میں. آئی وڈ سے 20 سال کے کریئر میں 2 فیزز آئے تھے جہاں پہ آئی ریئلی فیلٹ کہ یار آئی ایم ایکچولی لونگ مائی ورک. Otherwise it was just a source of income for me. صبح نکلتا تھا, رات میں آتا تھا, and it was like تو
بلکہ میں ایک اور بات اکثر ذکر کرتا ہوں, یہاں بھی بولتا ہوں میں, آئی واچ این انڈین مووی. انڈیا میں ایک ڈائریکٹر ہے امتیاز علی کے نام سے, وہ بڑی اچھی فلمیں بناتے ہیں. سو ہی میڈ دیٹ مووی نیم تماشا. رنبیر کپور ایک ہیرو ہے, ان کی وہ فلم تھی. اور وہ فلم جب میں نے دیکھی, وہ کمرشلی اتنی سکسیزفل فلم نہیں تھی, بیکاز اے لاٹ آف پیپل تھاٹ دیٹ اٹس اے ویری بورنگ مووی اور بڑا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. بٹ وہ جب فلم میں نے دیکھی, آئی فیلٹ لائک یار یہ تو میری اسٹوری ہے, بیکاز اٹ واز اباؤٹ اے ینگ مین ہو از اسٹک ان دیٹ 9 to 9 سارٹ آف اے جاب. وہ روزانہ صبح ایک ہی کام کرتا ہے, ایک ہی طریقے سے برش کرتا ہے, ٹائی لگاتا ہے, آفس جاتا ہے, بٹ ہی ایکچولی واز اے اسٹوری ٹیلر. سو ہاؤ ہی فائنڈز ہز پیشن ان لائف. اور میں وہ آئی تھنک 2015 یا 16 کی فلم تھی, اور وہ میں دیکھ کے کیا کرتا تھا, یار یہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے. سو آئی ٹک دیٹ, آئی مین میں ہمیشہ اپنی وائف کو ایکنالج کیے بغیر تو اس میں رہ ہی نہیں سکتا. آئی مین شی واز دا, میرے خیال سے اگر آپ کی وائف آپ کے ان پیشنس کو شیئر کرتی ہو تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. شی واز آلویز ویری سپورٹیو اینڈ شی واز دا ون جو مجھ سے وہ دیکھ رہی تھی کہ یار ان میں ایک بے چینی ہے. شی از ناٹ, آئی ایم ناٹ لونگ مائی ورک ایکسیپٹ فار ریڈیو. اور میں ہمیشہ یہ بولتا تھا کہ یار میں اپنی موٹیویشن کے پیک پہ ہوتا ہوں when I am doing my radio. میرا شو جب صبح 9 بجے ختم ہوتا ہے, میری موٹیویشن فوراً نیچے جاتی ہے, اینڈ بائی دا ٹائم آئی ریچ مائی آفس میں پھر وہی یار وہی ای میل ہیں, وہی جواب دو. اٹ ہیڈ بیکم سو روٹین. سو اگر آپ نے جو گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ یار آپ سوسائٹی میں کیا کر سکتے ہیں یا کس طرح کر رہا ہوں, میں صرف لوگوں کو جس چیز کے حوالے سے موٹیویٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ٹرائی ٹو اوور کم یور فیئرس. ایک سیلریڈ بندے کا جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے وہ تنخواہ کا نہ آنا ہوتا ہے. آئی مین دس از یہ بزنس مین لوگوں کا نہیں ہوتا ہے. یہ بزنس مین کو تو پتا ہے مجھے پورے مہینے پیمنٹس آئیں گی بھی اور پورے مہینے پیمنٹس نہیں بھی آئیں گی. لیکن ایک سیلریڈ بندے کو جو وہ ایک میں کہنا چاہیے کہ وہ ایک غلام بن جاتا ہے اس ایس ایم ایس کا کہ یور سیلری ہیز بین ٹرانسفرڈ, اتنا اماؤنٹ چلا گیا ہے. اٹ از اے بیوٹیفل فیلنگ. بٹ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار اٹس یس دیر از این انٹاکسیکیشن بیہائنڈ دس تھنگ. ایک طرح کا نشہ ہے یہ ایس ایم ایس بھی, لیکن وہ ایس ایم ایس آپ کے کتنے پوٹینشیل کو سپریس کر رہا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ود پیپل. فائنڈ, نوکری کرو بٹ فائنڈ سم پیشن فار یور سیلف. یار تم واقعی دیکھو, اگر تمہارا نوکری تمہارا پیشن ہے, سی اف یو آر اے ڈینٹسٹ اور آپ کو انڈینچرز لگانے میں اور اسکیلنگ کرنے میں اور آپ کو امپلانٹس لگانے میں واقعی مزہ آ رہا ہے, یو آر اے لکی پرسن. آپ ایک کمرشل پائلٹ ہیں اینڈ یو اسٹل ایون ایٹ دی ایج 45 یو اسٹل ایکسائٹیڈ اباؤٹ یور نیکسٹ فلائٹ, یو آر سو لکی. بٹ ناٹ ایوری ون از لکی لائک دیٹ. تو میں لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ یار سائڈ انکمس شروع کرو, سیونگس پہ فوکس کریں, انویسٹمنٹس کے بارے میں جانیں, واٹ ایور ایج یو آر. میں نے بلکہ اپنی ایک چھوٹی سی کارپوریٹ لیول پہ نیش ڈیولپ کر رہا ہوں. نیکسٹ ویک بھی ان فیکٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو اسلام آباد ٹو کنڈکٹ اے سیمینار دیئر. سیونگس کہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ تنخواہ آ گئی, اب میں نے قسم کھائی ہے کہ 30 تاریخ تک ختم کرنی ہے یہ چیز, بس اس کے بعد پھر تنخواہ نہیں آئی 1 مہینہ. اب دیکھیں کووڈ میں لوگ جو ہیں وہ 2-3 لاٹ آف پیپل لاس دیئر جابس, اور 2-3 مہینے بعد دا سیونگز ور اوور. آئی مین بچوں کے اسکول کی فی نہیں پے کر پا رہے تھے وہ لوگ. تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور میں خوف کھاتا تھا اس چیز سے. کہ اللہ کا شکر ہے, اگین کریڈٹس ٹو مائی وائف. آئی مین آئی گاٹ میریڈ ان 2006 اینڈ وی ہیو بین ویری ایوڈ سیور سنس 2007. ماشاءاللہ. اور اسی کا کرنا ہے, اور اسی کی وجہ ہے کہ آئی کوڈ ٹیک دیٹ. وہ جو لیپ آف فیتھ کی لوگ بات کرتے ہیں, اس کے پیچھے وہ یہ نہیں تھا کہ ایک دن میں اٹھا صبح میں نے کہا بس یار اب نوکری ختم, نہیں اب اپنا ہی کام کروں گا اور فری لانس بن جاؤں گا. نو, آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یار آپ کتنے سیکیورڈ ہیں. سو میرے لیے آئی تھنک جو میری سیونگز والا ایلیمنٹ تھا وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اپنا پورا پورٹ فولیو بنایا, اسٹاک مارکیٹ کو سمجھا, میوچل فنڈس کیا ہوتے ہیں, فکسڈ انکم سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں, کس وقت کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, کون سی کمپنیاں اچھی ہیں, انویسٹمنٹ شیئرس کون سے ہیں, اور آپ کے جو ہے وہ میں سوال پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ آپ کے ایریا میں فائنینشیل لٹریسی بھی آپ کا ایک اسکل ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی پیاری بات کی, اور مختار مسعود صاحب بھی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ فرض منصبی اور شوق اگر یکجا ہو جائے تو وہ بہترین انسان کے لیے ایک کمبینیشن ہوتا ہے. ویسے جس تھوڑا سا میں ابھی آپ نے بات کی کہ امپیکٹ آپ کس طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کتنے قسم کے کانٹینٹ کریشنز اس وقت آپ کی ٹیبل پر ہیں یا آپ کے پاس سے ہو رہے ہیں؟ رائٹ, دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی جو اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, وہ لوگ بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں.
especially if you are in some expressive form of profession یا expressive form of art, اگر آپ دل میں رکھ کے بیٹھے ہو تو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن کہیں نہ کہیں جہاں آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے سے کام کیا کروانا ہے. سو مجھے جو میری ظاہر ہے جو ایک سارٹ آف نیش نکل کر آئی ہے میری اپنی, دیٹ ہیز بین about finance and about economics and about current affairs. This is my area. اگر کوئی مجھ سے اسپورٹس, آف کورس میں نے پورا 1.25 سال سما ٹی وی پہ ایک اسپورٹس کا پروگرام ہوسٹ کیا, اور اگر سما ٹی وی میں زیادہ رد و بدل نہ ہوتی تو شاید میں ابھی بھی ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ I was thoroughly enjoying that. I mean میں کبھی کبھار honestly speaking میں اللہ کا اتنا شکر کرتا ہوں کہ میرے جتنے پیشنس تھے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے ساتھ جو مجھے مواقع دیے, وہ میرے لیے میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ کہاں سے یہ اپرچونٹی نکل کر آ گئی. یہ تو میں اب جیسے اسپورٹس شو کی میں بات کرتا ہوں, سو growing up I was a big fan of Shahid Afridi. I mean whatever people say about him, he was an ultimate superstar Pakistan ka. Even after 10 years of his retirement, 8 years of his retirement, Shahid Afridi aaj bhi kahin ja ke khada ho jaye. And I was hosting a program with Shahid Afridi, like he was our regular guest because he was a director at Sama TV as well. اب لالا کے ساتھ دوستی یاری ہنسی مذاق اینڈ آل, میرے لیے تو آئی ڈونٹ نو وائی ہاؤ پیپل ول ٹیک اٹ, بٹ میرے لیے تو یار اٹ واز لائک میں اللہ تعالیٰ سے شکر کرتا تھا کہ یا اللہ تو نے کیا اپرچونیٹی مجھے دی ہے کہ آئی نیور تھاٹ دیٹ آئی وڈ بی سو فرینڈز ود شاہد آفریدی. ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان کے شو وہاں پہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, بلکہ شاہد آفریدی کی ماشاء اللہ 5 بیٹیاں ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم وہ 5 ایک کسی ٹی وی شو میں آئی تھیں, تو وہ میرا شو, ہمارا شو تھا, میں اور سویرا پاشا ہم لوگ ہوسٹ کرتے تھے. اینڈ دیٹ شو بیکیم سو پاپولر. لاسٹ ایئر ہم لوگ اسنو ٹریکنگ میں ہم لوگ کیمپ میں ایک گئے ہوئے تھے, تو آئی ڈو اے لاٹ آف کیمپنگ ناؤ. اپنی پوسٹ ریٹائرمنٹ ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ہیو ڈن از دیٹ میں یوتھ ڈیولپمنٹ پہ, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہوں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, دا یوتھ امپیکٹ اس کا نام ہے. ان کے بڑے کیمپس ہوتے ہیں, تو میں وہ اسنو کیمپ گیا اور وہاں پہ وہ شوگران اور وہ پہاڑوں پہ جا کے لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ تو وہی وہ شاہد آفریدی والے پروگرام والے ہیں. اچھا وہ آپ نے یوتھ امپیکٹ کی بات کری. میرا آپ سے پہلا تعارف جو ہوا تھا, معلوم نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, آپ ہمارے ادارے لرن ٹو لرن میں آئے تھے. بالکل آیا تھا میں, بالکل, اور یوتھ امپیکٹ کے ہی ریفرنس سے آئے تھے, اینڈ وی تھرلی ور ٹوٹلی میسمرائزڈ ود دیٹ ایونٹ. اور آپ نے جو باتیں کی تھیں اس کے اندر بڑی پیاری بات آپ نے کی. ابھی شکر میں نے سنا کہ جب سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی آپ نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. انفیکٹ ابھی میں اسکول سے آ رہی ہوں, میرا ان سروس تھا سیٹرڈے, اور وہاں ہم ایک سیشن میں تھے سر سلمان آصف صدیقی صاحب کے, اور ان کا ایک ویبینار تھا وکٹم مائنڈ سیٹ کے اوپر. اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہے نہیں ہے تو ضرور دیکھیے گا, بہت خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. خوبصورت سے زیادہ اٹ از ویری تھاٹ پرووکنگ, اٹس انٹروسپیکٹیو, اینڈ بلیو می مجھے ابھی بھی گوز بمس آ رہے ہیں. انہوں نے اس میں 17 سوال پوچھے جو کہ سیلف اسسمنٹ کے اوپر ہیں, اور اس میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ سوال رکھا وہ یہ کہ ہم دن میں پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے رب کی کن کن چیزوں پہ شکر ادا کیا ہے, اور اس کا سیکنڈ پارٹ تھا وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا. اور پھر اس کا ایکسپلینیشن تھا کہ اگر آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں آئی ہیں جن پہ آپ نے شکر ادا کیا ہے, مگر آپ کو احساس ہے کہ ہاں میں نے شکر ادا نہیں کیا اور مجھے ادا کرنا چاہیے, تب بھی آپ میں احساس تشکر ہے, نماز پڑھیے 2 نفل اور اللہ کا شکر ادا کیجیے, کم از کم احساس تو ہے. بیوٹیفل بات. اینڈ اگر اس بات سے میں تھوڑا سا اس طرف ڈسکشن لے جاؤں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, آپ ماشاء اللہ اتنے لوگوں سے مل چکے ہیں, آئی ایم شیور ٹنز اینڈ ٹنز آف پیپل ہیو کم آن یور شوز اینڈ پوڈ کاسٹ, اینڈ آپ کا جو کارپوریٹ کلچر کا بھی ایکسپیرئنس ہے, ڈونٹ یو فیل دیر از اے سرٹن وی آر اے فیئر ڈریون سوسائٹی, کہ ہم اپنے فیئرز ہمارے اوپر اتنے غالب آ چکے ہیں کہ ہم کبھی ویسٹ سے مروبیت میں پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, پھر ہم اپنے آپ کو ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از کہ وہ روٹ کاز اس کی وہی ہے کہ اظہار تشکر شاید ہمارے ذہنوں میں اب وہ حیثیت نہیں رکھتا. واٹ ڈو یو تھنک؟
دیکھیے یہ جو گریٹیٹیوڈ والی بات ہے، آپ نے یوتھ امپیکٹ کا ذکر کیا، L2L کا سیشن، اب مجھے یاد آ رہا ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھیں، اب آپ نے ذکر کیا تو آپ کی وہ شکل میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ ظاہر ہے کافی سارے بہت عرصہ ہو گیا نا، آئی تھنک اٹس بین ایئر اینڈ ہاف میرے خیال سے. میں اپنے چھوٹے کو بھی میں لے کر آیا تھا، بلکہ اس سیشن کے بعد جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس نے مجھے بڑا کمپلیمنٹ دیا تھا، بابا آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھا بولتے ہیں. میں نے کہا اچھا، آپ جو بولتے ہیں بڑا، وہ ہر کوئی بولنے میں اتنا فیل نہیں ہوتا جتنا آپ کے بولنے میں. میں نے کہا یار اپنے بیٹے سے تعریف سننے کا ایک الگ مزہ تھا. ویسے میں نے کہا، میں نے بلکہ مذاق، میں نے کہا کیا کام کروانا ہے بیٹا، ذرا بتاؤ، کچھ خریدنا ہے، آئس کریم کھانی ہے، کیا سین ہے؟ نہیں میں آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں. میں کہا نہیں، تھینک یو سو مچ یار فار دس اوپینین. میں ہو سکتا ہے کہ شاید میں نے اس سیشن میں بھی جس چیز پہ فوکس کیا ہو وہ گریٹیٹیوڈ از ون آف دوز تھنگس. اور آئی تھنک یہ وہ چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ جو ہمیں بچپن سے بچوں میں انکلکیٹ کرنی ہے، اللہ کا شکر کرنا. there are so many blessings of God. I mean میں تو، آپ نے نماز کا ذکر کیا، اور ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات نماز کے بارے میں بولی تھی کہ نماز میں کچھ جو ہے، نماز اللہ تعالیٰ تکبیر تحریمہ کیوں ہوتی ہے، باقی اپنی چیزیں حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر. یو آر سو focused towards the Almighty at that point in time. وہ بڑی اچھی بات انہوں نے بولی تھی کہ بھائی اس وقت نماز کے کچھ فرائض ہیں اور نماز کے کچھ سنتیں ہیں، اور جو کہ کرنے کے اس کے بعد نماز آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن ہے. آپ نے یہ چیزیں پوری کر لیں، اس کے بعد تو جو دل میں آئے اللہ سے آپ مانگیں. اور لوگ کہتے ہیں جی نماز بھی تو دعا ہے. نہیں، نماز دعا ہے بالکل، لیکن نماز بھی ایک طرح کا شکر. لیکن میں پھر بھی جب سجدے کی حالت میں ہوں یا کچھ ایک مخصوص نماز میں جگہ ہو جہاں پہ میں واقعی اللہ کا، اس کی صرف نعمتوں کا شکر کرتا ہوں. اللہ تو نے مجھے کہاں سے چیزیں، اور یقین جانیں کہ میں ایز اے فری لینسر کام کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے یہ ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں کہ واٹ اف میری یہ سورس آف انکم بند ہو جائے، میں پھر کیا کروں گا، پتہ نہیں کہاں سے چیزیں آ جاتی ہیں. اور آئی ریئلی ڈونٹ نو. میرا جو ٹی وی پروگرام لٹرلی ایک فون کال کے اوپر ختم ہو گیا تھا کہ جی اب سے ہم یہ شو جو ہے نہیں کر رہے ہوں گے، یا یو وونٹ بی اے پارٹ آف دیٹ شو. وہ ایک آرگنائزیشنل پالیٹکس تھی اینڈ آل. اچھا، میں سیاسی طور سے بہت ووکل بھی رہا ہوں. سما ٹی وی کی اپنی جو ایڈیٹوریل پالیسی تھی وہ میرے سیاسی خیالات سے بالکل متضاد ہو چکی تھی. تو وہ ایک آبویس سی بات تھی کہ یہ چیز ہونی تھی. خیر اینی وے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اینڈ آئی واز لائک، مجھے یاد ہے وہ رمضان کا فرائیڈے، پہلا فرائیڈے تھا پچھلے رمضان کا. اینڈ آئی واز لائک یا اللہ یہ کیا، آئی مین آؤٹ آف نو ویئر. اینڈ آئی واز لائک چلو کوئی بات نہیں یار، یوٹیوب شروع کریں گے، اپنا کچھ کریں گے، لیٹس ڈیولپ اے سورس آف انکم اینڈ آل. بیکاز اگین کمنگ بیک ٹو سیم تھنگ کہ میرا سیفٹی نیٹ موجود تھا، اینڈ دیٹ از وائی سیفٹی نیٹ از سو امپورٹنٹ. اینڈ تھینک گاڈ فار دیٹ کہ مجھ میں بچپن سے عقل آ گئی تھی کہ یار کچھ پیسے بچا کے ان کو سیو کرنا ہے. But then suddenly a project came up, a year-long project that was actually compensating me more than what I was getting, and for literally doing 10% of the work. And wow! اور اس کے بعد سے پھر جیسے کہ چیزیں آئے بے آئی جا رہی ہیں. آئی مین ابھی میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہا تھا کہ ایک اور کمپنی کے لیے میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، وہ بھی چل رہا ہے. دیر از اندر کمپنی. لٹرلی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ سیئنگ نو. بیکاز میں نے جو ون آف دا ریزنز آئی کوئٹ مائی فل ٹائم جاب، مائی وائف سیڈ کہ یار وی نیڈ ٹو گیو مور ٹائم ٹو آور چلڈرن. ہمیں فیملی اور بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ورنہ تو بچے کیسے بڑے ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یار اب کہیں میں شاید اگر یہ ایک اور پروجیکٹ لے لوں گا تو میں شاید وہ جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا ٹائم جو مجھے اپنی فیملی کو دینا چاہیے. سو یہ جو گریٹیٹیوڈ والا ایلیمنٹ ہے، آج میں جہاں بچوں سے مل رہا ہوں اور جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں، ابھی ریسنٹلی میں ایک پروگرام ہوسٹ کر رہا تھا کیمبرج کے لیے. انفارچونیٹلی وہ پروگرام تو اچھا نہیں گیا، دے ور ناٹ ہیپی ود مائی ہوسٹنگ اور اینی تھنگ. بٹ اس میں جو میں نے ایک بات بولی تھی ان کو، بچوں کو، وہ یہی بولی تھی کہ یو آر سچ اے لکی. دیز ور دا ہائی اچیورز ایونٹ ان کا ہوا تھا، اور میں ان کو بچوں کو یہی بول رہا تھا کہ یو گائز ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ لکی یو آر سٹنگ ہیئر، ناٹ جسٹ بیکاز یو ہیو اچیو سم تھنگ، only because your parents had enough money that you could appear in this examination. میں نے اپنے بچے کی کیمبرج کی، مجھے لگتا ہے وہ بات ان کو اچھی نہیں لگی. میں نے اپنے بچے کی کیمبرج کی جب اسکول کی فی پے کی تھی، تو جب اس نے مجھے ایک سبجیکٹ کے پیسے بتائے تھے، میں نے کہا یار یہ تو میرے پورے اسکول کی ایک سال کی فی ہوا کرتی تھی، تم ایک سبجیکٹ کے کہنے گے یہی ہوتے ہیں پیسے. اب وہ جیسے جب اے لیول، اب اے سب وہ اے لیول میں آیا تو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو اماؤنٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سو یہ بچوں میں گریٹیٹیوڈ میرے خیال سے آئی تھنک ہماری بیست فیملی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کو احساس دلانا. ابھی میں ایک ٹریولاگ کے شوٹ کے لیے گیا تھا، تو وہ ہم ایک ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یور میلز آر کورڈ، لائک آپ کو DADA سارٹ مل رہا ہوتا ہے.
سو مجھے یاد ہے اس دن ہم بچوں کے ساتھ, جبکہ وہ میں بچے بول رہا ہوں, وہ ایڈ ایجنسی کے اور وہ تھے, لیکن سب کیونکہ مجھ سے ایج میں کم تھے تو بچے ہی لگتے ہیں, پتہ نہیں شاید میرے خیال سے بزرگی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ سب آپ کو اپنی ایج سے کم بچے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. سو وہ ہم لوگوں نے برگر کھایا, اور وہ جب دیکھا تو وہ ایک برگر اسلام آباد کے ایک بہت ہی فینسی سے ریسٹورینٹ میں, دیٹ ایچ برگر واز اراؤنڈ 2000 روپیز. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یار کھا لیا جب برگر, میں نے کہا تم لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں, ہیو وی تھینک گاڈ, لیٹس ٹیک اے مومنٹ اینڈ لیٹس تھینک گاڈ فار دیٹ, کہ یار ہم یہ برگر افورڈ کر سکتے ہیں. آئی مین کتنے لوگوں کے لیے یہ شاید پورے مہینے کے کھانے کے پیسے ہوں گے جو کہ ہم ایک میل میں ہڑپ کر گئے. سو یہ تو گریٹیٹیوڈ تو ایک ایسی چیز ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, میں ہوا, میری فیملی ہوئی, بچے ہوئی, ہم ہر چیز میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ہم چھوٹا سا ٹرپ بھی کر کے آئیں, اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا, اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی. اینڈ میرا تو بھائی ایک یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ جتنا گریٹیٹیوڈ میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ریوارڈ کرے گا. سبحان اللہ. آپ نے ابھی بات کی جس سے میرے ذہن میں اسی وقت سوال بننے شروع ہو گئے کہ آپ کو ایک اپرچونٹی اگر ہاتھ سے نکلی تو دوسری فوراً آپ کے در پہ آئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک تو نیچرلی کوئی کرزمہ دیتا ہے, کوئی بات کرنے کا فن آتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن بہرحال تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے. جب آپ سے بات چیت ہوئی کہ ہم انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, تو تھوڑا ہوم ورک مجھے بھی کرنا تھا, تو میں نے کچھ آپ کے چینل پہ جا کے آپ کی کچھ کلپس دیکھیں, کچھ پروگرام دیکھے. تو اس میں ایک پروگرام یوٹیوب کے اوپر تھا آپ کے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, اور اس میں جو بات آپ کر رہے تھے آئی کوڈ سی کہ آپ نے تھرو ریڈنگ آپ کی تھی اینڈ یو ہیڈ دا کنٹینٹ ویری ویل ہینڈلڈ. محنت تو آپ کو بہت کرنی پڑتی ہوگی اپارٹ فرام دی کیمرا, فوٹوجینک فیس اینڈ فلوئنسی آف تھاٹ, تو وہ محنت تو بہرحال کرنی پڑتی ہے. تو یہ بات جب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا, فائنڈ یور کالنگ اینڈ آنسر ٹو یور پیشن, اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت, انتھک محنت, 10,000 آورز لگانے پڑ رہے ہیں کسی چیز کے اوپر, یہ والی چیز کا فقدان بہرحال ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ جاؤ اور بس اپنا چینل بنا لو اور ٹھک پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. وہ محنت بھی تو بتائیے کہ وہ کتنی کرنی پڑتی ہے آپ کو. دیکھیے سوشل میڈیا نے ایک یہ پرسیپشن تو واقعی کریٹ کر دیا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ ایک آٹومیٹک کی ہے اور میں آن کروں گا جیسے ڈالر کی پرنٹنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. ابھی کسی نے مجھ سے انڈیا سے, میرے کوئی ویور نے سوال پوچھا تھا کہ ہاؤ مچ منی ڈو یو میک, میں نے کہا یار 6 مہینہ کرنے کے بعد بھی میں اگر دن کی $1 بھی بنا لیتا ہوں تو میں بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں, واہ یار $1 بن گیا میرا. اٹس ناٹ اباؤٹ منی فار می. آپ کو شاید اگر میرے آپ پروگرامز دیکھتے ہوں اور یا میرے آپ نے دیکھا, تھینک یو سو مچ, یو لاگڈ ان ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرے لیے اٹس پیشن. میرے لیے پیشن پتہ ہے کیا ہے؟ میرے لیے پیشن ہے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا. لوگوں کو سکھاؤ یار, جسٹ گیٹ ٹو نو دا ورلڈ اراؤنڈ یو. آئی مین سو مینی تھنگس ٹو لرن اباؤٹ دس ورلڈ. اچھا اب آپ نے فائز عیسیٰ والی بات کی کہ اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. اگر آپ دیکھیں میں نے پچھلے ویک سے جب سے یہ ایران پاکستان والا تنازع ہوا ہے, جو میں نے پچھلے 3 شوز پہ فوکس کیا ہے وہ بلوچ انسرجنسی پہ کیا ہے کہ بلوچ انسرجنسی ان ایران, ان کو کیا مسئلہ ہے, کون سی تنظیم ہے بلوچ انسرجنسی ان پاکستان, ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ. یہ ہم جس وقت اس وقت میس میں ہیں, how did it start? I mean, then you realize it started way back in 1947. تو بابا قوم was the first person جنہوں نے بلوچستان میں آپریشن کا حکم دیا تھا. I mean, آپ کو لوگوں کے لیے بھی بڑی حیرانی ہوتی ہے, ہم سمجھتے تھے تو جنرل مشرف کا کریٹڈ ہے, ہسٹری کو اس طرح بتانے کا شوق. اچھا وہ پھر ہماری ہسٹری بھی, بلکہ وہ آج کل کیونکہ پورا پاکستانی نظام پچھلے کوئی 3 سال میں اس طرح 2 سال میں ہمارے سامنے ایکسپوز ہو کے آ گیا. کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ وہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ اب پتہ چلا کہ مطالعہ پاکستان میں جو صرف ایک بات صحیح لکھی ہوئی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں گرم مرطوب علاقوں میں شدید گرمی اور سرد علاقوں میں شدید سردی پڑتی ہے, اس کے علاوہ سب جھوٹ لکھا ہوا تھا. اور یہ دیٹ از سو ٹرو. اور اب میں پتہ ہے کیا, دیکھیے اب بات دوبارہ میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا, لیکن لیٹ می جسٹ سے دس, یہ جو پچھلے 2 سال میں پاکستان میں ہوا نا, لوگ اس سے بڑا مایوس ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کسی قوم کے اوپر اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم پاکستانیز آر لوکنگ ایٹ دیئر ہسٹری, masses are looking at their history with a critical eye کہ یار مجھے تو یہ بتایا تھا. لیکن میں اب جو ایکسپیرینس کر رہا ہوں, فار ایگزامپل ایک منٹ, how do you know کہ people are, میں بتاتا ہوں.
کل ہی میں نے ون تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن از دیٹ میں نے اپنے لسنرس کو کمیونٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سو ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں، پشاور، بہاولپور، سیالکوٹ، جہاں جہاں میں ہوں، بٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد آر ایکٹیو گروپس. وہاں پہ ایک لاہور کے لسنر نے بڑا زبردست پوسٹ مجھے کل ہی انفیکٹ کیا، اور اس نے مجھے ٹیگ کیا اس نے کہ یار مجھے اب سمجھ میں آیا کہ 90s میں کراچی میں ہوا کیا ہوگا. آئی مین میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہم نے ہی کچھ ہیروز کریٹ کیا اور ہم نے کچھ ولنس کریٹ کیا، اور ہمیں بتایا گیا یہ تو فلانے ملک کا ایجنٹ ہے، یہ تو فلانے ملک کا ایجنٹ ہے. آج جب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگنے شروع ہوئے ہیں، تو پھر ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یار باقی پاکستان شاید غدار نہیں تھا. ہم نے بلوچوں کے بارے میں جو بات کی گئی، یار ہو سکتا ہے وہ بھی پیٹریٹ ہوں، یار وہ بھی محب وطن ہوں. محض اس وجہ سے کہ میں ان کو پولیٹیکلی ووکل نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نواز دیا گیا. ہمارا الٹیریئر موٹیو بھی تو تھا نا. بالکل ہے، ریسورسفل لینڈ ہے بھائی. بلوچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ذکر میں نہیں آتی ہیں، کبھی بھی نہیں آئیں گی. اور میں آنیسٹلی میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فیز سے نکال دے. لیٹس سے پاور ٹو دا پیپل ایک بار پھر سے آ جائے. آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک فیز چل رہا ہے. لائک میں بار بار اس ٹریولاگ کا ذکر کر رہا ہوں بیکاز اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں پاکستان کے بہت سارے شہروں میں شوٹ کر کے آیا ہوں. اس وقت پاکستان میں ایک لینڈ سلائڈ سپورٹ ہے، اگر ہلکا سا بھی جو ہے ہمارے یہاں. بہرحال اس میں جو ایک بینیفٹ ہو گیا نا آپ کو، وہ یہ ہو گیا کہ پاکستانیز ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ دیم کرٹیکلی ناؤ. وہ اپنے آپ کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور یہ ایک بہت بہت بڑی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں یہ ایک بلیسنگ آ گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ ہم اس چیز کو سپریس جو ہے نا وہ نہ کریں. اچھا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں، ہم خود ایک پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں اور ایوری تھنگ از اویلیبل. ہم جس سوسائٹی میں ہیں وہاں ایک شدید احساس عدم تحفظ ہے، ایک احساس مروبیت ہے، چاہے وہ ویسٹ سے ہو چاہے وہ اپنے آپ سے ہو، اور ایک احساس بے چارگی بھی ہے. یہ ایک بصری آلودگی کا زمانہ ہے جس میں ہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آتی ہے ذہنی آلودگی. ہم کس طرح سے، ہم دیکھیے وی آل نو ایز پیرنٹس وی کین ناٹ پروٹیکٹ آور چلڈرن، وی کین اونلی گائڈ دیم سمپلی. وہ لوگ جو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیچارے اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. پیرنٹنگ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. Being in the social media, in the midst of the eye of the storm, how do you tell your children, یا how do you keep an understanding with your children کہ بھائی دیکھو یہ کام ایسا ہے، غلط اور صحیح کا موازنہ کیسے اور کیوں کر ہو پاتا ہے؟ قرآن کی سورہ شمس کی ایک آیت ہے، اور ویسے تو قرآن پاک خود بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے، لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی کلیئرلی ایک بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے وہ ڈال دی ہے. اکثر لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں پہنچا ان کا جنت اور جہنم کا تعین کیسے ہوگا؟ ان کا تعین اس بات کے اوپر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنا، دنیا کا کون سا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، جھوٹ بولو بھائی، جا کے بے ایمانی کرو، ظلم کرو؟ کون سا مذہب آپ مجھے بتائیے. نہیں کہتا، بیکاز انسانی انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لاشعور میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں. اس لیے آپ کے بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں. آپ آج کے دور میں یہ جو بلکہ ابھی میں نکل ہی رہا تھا تو ناشتے پہ میرے صاحبزادے چھوٹے والے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بابا میں جین زی ہوں یا میں جین الفا ہوں. میں نے کہا یار تم کہیں بارڈر پہ کہیں لائے کرتے ہو مجھے. نہیں، آج کل بچوں کو اتنا پتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں کیا لیبلز ان پہ آلریڈی لگ چکے ہیں، ان پہ کیا ہے. اور سورسز آف انفارمیشن آر سو مچ. آئی مین میرا جو بڑا بیٹا ہے، میں لٹرلی اس سے کوئی چیز روزانہ نئی سیکھ رہا ہوتا ہوں. ہم سمجھتے تھے یار ہمیں بڑا پتا ہے اور ہم سکھائیں گے دنیا کو. میں تو بلکہ میں جب میرا جو بیٹا ہے 19-20 ایئرس کے جو آج کل بچے ہیں، ان سے میں بات کرتے ہوئے جاتے ہوئے بہت احتیاط کرتا ہوں کہ یار یہ بچے بعض چیزوں میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بہت ساری ایسی لنگوز ہیں جو ان کو پتہ ہے، جو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ میں اس لیے اپنی ٹریڈیشنل لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھائی یہ لفظ یوز کرنا ہے اور یہ لفظ یوز نہیں کرنا. جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو آپ صرف جسٹ پٹ دیم
ایک بتا دیں بیٹا یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, اسٹے اوے فرام دیم. میں نے اپنے بیٹوں کے کیونکہ ان کے موبائل اکاؤنٹس کا میرے موبائل فون پہ بھی لنکڈ ہیں, تو میں آئی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دیئر چیٹس, میں ان کی چیٹس نہیں پڑھتا, لیکن میں یہ ضرور دیکھ لیتا ہوں کہ یار یہ کوئی ایک نیا نام پاپ اپ ہوا ہے جس کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے. سو آئی آسک ہم, احمد who's this guy, کس سے بات. میں نے کہا دیکھو بیٹا احمد, انٹرنیٹ بہت بری جگہ ہے, کوئی تم سے تمہاری کوئی تصویر مانگے, اپنی تم انڈیویجول تصویر اچھے حال میں دے دینا, بچوں کو یہ بتانا. آئی تھنک وی آر ویری اوپن اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ چائلڈ پورنوگرافی از, کس طرح انٹرنیٹ پہ بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے. میرے خیال سے آئی تھنک آج کل کے پیرنٹس پہ بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار دیکھو ہم جس دور میں تھے نا 80s میں, جب ہم 90s میں گرو اپ ہوئے تھے, وہ ایک الگ ٹائم تھا, پی ٹی وی کا دور تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں, کنزرویٹو معاشرہ تھا. آپ چاہیں نہ چاہیں ایک تبدیلی آ گئی ہے معاشرے میں, ایک آ گئی ہے, آپ کو کیچ اپ کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. سو ذرا ان کے لیول پہ جا کے کبھی ان کے ساتھ کھل کے یہ باتیں کریں, وہ ذرا شرم کے اور ذرا سے پردے تھوڑے سے ذرا نیچے کر کے بات تو کریں نا, مگر ٹاک ٹو دیم. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے. اور اگین میں بار بار ریفر کرتا ہوں بیگم صاحبہ کو اپنی, کہ میں نے پہلی بار اس کو یہ دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ظاہر ہے وین دا بوائز ریچ دیئر ایج آف پیوبرٹی, بیکاز آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے والد کے ساتھ یہ باتیں نہیں کر سکتا تھا. ہم جب اس ایج کو پہنچتے ہیں تو میں تو شرمندگی سے وہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ, آنیسٹلی. بٹ آج کل کے بچے, بلکہ میں اپنے بڑے والے بیٹے کو میں کہتا ہوں یار یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, سو ایکسیپٹیڈ, تمہیں کوئی اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات کی نا آپ نے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, اور ہم کافی کھل کے بات کرتے ہیں اب تو, بلکہ وہ اس لیول کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ یار امی ابو ان کے جو ہیں دے آر اوپن ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. اور بلکہ اب تو شاید سچویشن ایسی آ گئی کہ میرے بڑا بیٹا, مجھے یاد ہے اس نے مجھ سے کہا تھا بابا آپ باہر چلے جائیں, مجھے امی سے کچھ, امی ہی کہتے ہیں, مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے. کوئی ایک پیرنٹ تو ہونا چاہیے, کسی ایک کو ہونا چاہیے جس کے ساتھ یہ فرینڈلی بات جو ہے نا وہ کر سکیں. ایک سوری سی وہ ایک بات ذرا سی رہ گئی تھی جو میں کیونکہ ادھر سے ادھر بھٹک جاتا ہوں اپنی باتوں میں. آپ نے کہا تھا پروگرام کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ہاں محنت. میں محنت, دیکھیے جی محنت, میں آپ کو بتاتا ہوں شاید میں نے اپنے زندگی کے ابتدائی 15 یا 16 سال میں محنت کر لی تھی. میں اب کوئی خبر پڑھتا ہوں, یقین جانے مجھے اس کے لیے بہت ریسرچ نہیں کرنی پڑتی, بیکاز ابو جب فلائٹ پہ جایا کرتے تھے تو ابو کے فلائٹ سروس میں ہوا کرتے تھے, تو پی آئی اے میں میگزینز آیا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا اب آتے ہیں یا نہیں آتے. میگزینس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, 1 مہینے بعد وہ میگزین ردی بن جاتا ہے. ٹائم میگزین آیا, نیوز ویک آیا, 1 ہفتے بعد اس کی ایج ختم. ابو کیا کرتے تھے کہ ردی میں پھینکنے کے بجائے اس کو گھر لے آیا کرتے تھے. اور میرے پاس بچپن سے آئی ہیڈ دی ایکسیس ٹو آل دا میگزینز ان دا ورلڈ. میں ٹائم پڑھ رہا ہوں, نیوز ویک پڑھ رہا ہوں, ہمارے یہاں بلکہ اتنی ردی جمع, بچوں میں نونہال میگزین, ٹوٹ بٹوٹ, آنکھ مچولی, میں نے یہ سب پڑھا ہے بہت زیادہ. اور شاید وہ مطالعہ, آج بھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے مجھے کچھ پڑھنا ہوتا ہے, کچھ سننا یا دیکھنا نہیں ہوتا. آئی نیڈ ٹو ریڈ سم تھنگ. تو بیگم صاحبہ تو پسند نہیں کرتی کہ یار کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ بی بی سی کھلا ہوا ہوتا ہے اور میں کوئی خبر چپکے سے پڑھ رہا ہوتا ہوں, بیکاز ایک عادت سی بن گئی ہے میری. سو میرے ساتھ اب جو سچویشن آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ آئی جسٹ ریڈ دا ہیڈ لائن اینڈ آئی نو اس کے پیچھے کیا ہوا تھا, بیکاز میں نے پرائر ریڈنگ اتنی کی ہوئی ہوتی ہے. سو پلیز ڈیولپ دس تھنگ. اگر if there is a please say this to the camera, because I have been trying to tell the parents کہ بچوں کو ٹیکسٹ بک سے ہٹا کے make them please. دیکھیے یہ بات خدا کے لیے سمجھیے کہ یہ ٹیکسٹ بکس وغیرہ جو ہے نا یہ ایک بیئر منیمم لیول آف ایجوکیشن ہے. یہ تو میں تو کہتا ہوں انٹرسٹ پیدا کرا دیں, بچہ اس کو بھی اسٹوری بک کی طرح پڑھنا شروع کر دے, لیکن پلیز ٹیک آؤٹ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ لے کے read with them and for them also ڈسکشن کریں. ہماری بیگم صاحبہ بیچاری بڑی کوشش کرتی ہے, مجھ سے بولتی رہتی ہے کہ پلیز ان کے ساتھ ڈسکشن آر کریں. ہم ابھی تک اس کو وہ نہیں کر پائے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ دن میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ٹائم لے کے میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم ڈسکشن ضرور کر لیتے ہیں. My son is politically very vocal. وہ مجھ سے سوالات because you talk to him. We talk to him. I have met him, your youngest one, and mashallah the questions he was asking and with the confidence he was asking, that was amazing. اچھا very quickly towards the end of the podcast, کیونکہ یہ سوال I think یہ میرے لیے بھی ایک انٹرسپیکٹیو حیثیت رکھتا ہے بات کی, کہ ہمارا رب ستار العیوب ہے. وہ ہمیشہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن ہم جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اخبار میں اتنا نہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو, ہم لوگوں کے ایپ پہ سے پردہ ہٹا رہے ہوتے ہیں. اور ریسنٹلی جو ایک کلچر ہمارے یہاں ڈیولپ ہوا ہے,
would actually blame it on record to the political scenario کہ ہمارے ہاں تو تڑاق, بدتمیزی, بدلحاظی اور نیم ٹیکنگ اتنا کامن, اور بلنگ, نام کو بگاڑ کے اس کو بتانا, اور یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہ برا ہی نہیں لگتا. تو بینگ اے پارٹ آف سچ پلیٹ فارم, خطرہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو, ہمارے لہجوں کو, ہمارے الفاظ کو اپنے امان میں رکھے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک یہ فیئر, یہ سوال سے زیادہ ایک انٹروسپیکٹیو ایک چیز تھی. دوسرا جو ایکچوئل سوال ہے کہ ہمارے ہاں وی یوز فیئر اینڈ کرائسس ٹو میک دا سوسائٹی ایوالو. ہم جب تک فیئر اور کرائسس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, آپ دیکھیے نیوز میں بھی ایک ہی خبر ہوگی, بار بار اس کو بس ذہن میں, چھٹی کر دیں اسکولوں کی, چھٹی کر دیں, وہاں بارش ہو گئی ہے, وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, بولے بھائی 15 منٹ کے اندر یہ جملہ پتہ نہیں 20 دفعہ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے, کریٹنگ دا سینس آف کرائسس. تو بینگ اے پارٹ آف دس مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے پرسنلی, اور میں ہر پوڈ کاسٹ سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میاں پلیز عزت تیرے ہاتھ میں ہے, کوئی ایسا لفظ نہ نکلے. میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتی رہتی ہوں, مجھے دل چاہتا ہے کہ میں بس اب نہ کروں اس کو کنٹینیو, پھر اگلے لمحے خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اچھی بات ہمارے تئیں سننے کو مل جائے, تو اللہ میاں اس کے لیے بہتری کر دے, اس کی وجہ سے ہمیں کو تھوڑا بہت ثواب مل جائے. تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس؟ آئی تھنک یہ فیئر دیکھیے ہر جگہ رہتا ہے, اور واقعی کبھی کبھار یہ ڈر لگتا ہے کہ منہ سے کوئی بات ایسی نہ نکل جائے. دیکھیے سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بلکہ میں سوشل میڈیا خاص طور سے کہتا ہوں, اٹس جسٹ اے ریفلیکشن آف آر ریالٹی. ہم شاید جس ایج میں گرو اپ ہوئے تھے اس میں ایک مخصوص انداز میں پی ٹی وی میں خاتون خبریں پڑھ رہی ہوتی تھیں, اور وہ یہ ریپیٹ نہیں کرتی تھیں کہ فلانا بام بلاسٹ ہو گیا, فلانا بام بلاسٹ. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چینل ریپیٹ کیوں کرتے ہیں, بیکاز ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوتا, ان کو یہ بولا جاتا ہے. آئی ہیو سین دیم فنکشننگ, بیکاز میں ایک نیوز چینل کا حصہ رہا ہوں. بولتی رہو رب کرتے رہو لٹرلی, کیونکہ this is what is happening on the ground as well. So what is ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک گراؤنڈ ریالٹی یا جو ایک اسٹریٹ کی ریالٹی ہے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آنا شروع ہو گئی ہے. لوگوں کے مذاہب کے حوالے سے, وہ چاہے کسی بھی مذہب کو بلونگ کرتا ہو, اس کے حوالے سے بہت زیادہ میں یہ بولوں گا ڈسرسپیکٹفل بات کر دینا. ہم لوگ جب دوست یار گلی محلے میں بیٹھتے ہوں گے, ہم یار وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ بات جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے, یعنی بیکاز ہم بھی بول دیں گے, جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, ابھی ایودھیا میں انہوں نے رام مندر بنا دیا, ٹھیک ہے جی. میں نے اس سے, اگر آپ میرا اس سے 2 دن پہلے کا پروگرام دیکھیں گے تو میں نے اپنے لسنر سے اور جو میرے یوٹیوب کے چھوٹی موٹی فالوئنگ ہے ان کو میں نے یہ بات بولی تھی. میں نے کہا تھا یار نریندر مودی جو بھی کر رہا ہے ان چیزوں کے حوالے سے, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی گو آؤٹ اینڈ ابیوز ہندوازم. اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالیں کہ یار ان کو تکلیف ہو. ایسے ہندوز ہوں گے جو کہ مودی کی اس چیز کو غلط مان رہے, یا جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کی اس چیز کو غلط مان رہے ہوں گے آپ. اور پھر ہوگا کیا, ایونچولی ہوگا کہ یار تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بولا نا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو تو تم جو وہ نہ کرو, بیکاز وہ پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے. سو ڈونٹ indulge into this sort of a talk. تزیق مت کرو کسی, تزیق مت کریں کسی کی. یار لکم دینکم ولی دین, ہو ان کا دین ان کے ساتھ, ہمارا دین ان کے ساتھ ہے, رہنے دو. ہاں ضرور جانو اس کے بارے میں, یہ جو رام مندر موومنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی, 1800 سم تھنگ میں کیا ہوا تھا, پھر واٹ واز رتھ یاترا, ایک دوردرشن پہ ڈرامہ آیا تھا رامانند ساگر کی رامائن, واٹ واز دا رول دیٹ اٹ پلیڈ ان دا موومنٹ, واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ دا سوشل سائیکالوجی, کہ کیا ایک ڈرامہ ایک موومنٹ کو جنم دے سکتا ہے. کیا زبردست کیس اسٹڈی پڑھ لو, اپنے آپ کو اکوپ کر لو. ایگزیکٹلی, کہ بھائی کل کو 4 لوگ بیٹھے ہوں ان کے سامنے بولنے والی تو بات ہو. میں جو اپنا ریڈیو شو کرتا ہوں یا اپنا جو اب یوٹیوب لائیو روزانہ کی بنیاد پہ آلموسٹ کر رہا ہوتا ہوں, میرا اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک میرا سنگل آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ بفور دیٹ پرسن ریچز ہز آفس اور کالج اور یونیورسٹی, وہ آج کوئی ایک نئی چیز سیکھ کر چلا جائے, اس کو کوئی چیز پتہ چل جائے, یار دنیا میں آج یہ ہوا ہے, یہ چیز ہو گئی, اس کمپنی نے یہ کر دیا, فلانا پاکستان میں یہ ہو گیا. سو یہ جو بات آ رہی ہے سوشل میڈیا ہیز, اب وہ شاید وہ جو ایک لائن تھی بٹوین دا ریالٹی آف دا سوسائٹی اینڈ دا میڈیا, وہ اب سوشل میڈیا نے ختم کر دی ہے. جو زبان میں استعمال کر رہا تھا, اب دیکھیں جی ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ کیا کہ سیاستدانوں کے حوالے سے لغو باتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں.
سیاستدانوں کے حوالے سے لغو حرکتیں. پاکستان میں جب بے نظیر بھٹو سیاست میں واپس آئی تھیں 1986 میں, اس وقت بے نظیر کے حوالے سے کیا لغو باتیں نہیں کی گئی تھیں پاکستان میں. آئی مین آئی ڈونٹ سپورٹ ہر پولیٹیکلی, بٹ وہ بھی تو ایک کیا تھا, لیکن وہ آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آتا تھا, وہ آپ کو اخباروں میں نظر نہیں آتا تھا, بیکاز اس میں پولیٹیکل سرکلز میں ہوتا ہوگا, لیکن گراؤنڈ میں تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. اب وہ گراؤنڈ والی بات جو ہے وہ اسکرین پر آ گئی ہے, اسکرین پر جب آ گئی, اینڈ اٹ از at everybody's leisure to watch and get opinionated about it. ہم لوگ opinionate کر رہے ہیں لوگوں کو. anyhow it was wonderful ڈسکشن. دل چاہ رہا تھا کہ اور بات کریں. وقت کے قدغنے ہمیشہ سر پہ تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہیں, اور میری دعا ہے اور امید ہے کہ اس ڈسکشن سے ہمارے لیے بہترین نفع ہو. اللہ تعالیٰ اس کو نافع ثابت کرتے, جو اس کو سن رہا ہو, جو اس کو دیکھ رہا ہو, اور ہمارے لیے بھی. بہت شکریہ عادل بھائی آپ کی آمد کا. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن آپ کے منہ سے سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا. میری خواہش ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں. کر لیں. میں اپنے میاں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ مجھے پی ایچ ڈی کرا دیں. پورے زمانے کو پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں, مجھے ڈاکٹر کا نام چاہیے اپنے نام کے ساتھ. بالکل. اللہ تعالیٰ لیکن بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے سے شاید میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دے. جزاک اللہ خیرہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا, آپ کی باتوں کا. I hope I had the privilege of your time. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.